اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ اور اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے، پھر ان کے جو ساتھی تھے صحابہ، وہ جب پیغام پہنچاتے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے تھے، کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے، ان کو کسی اور کا ڈر ہی نہیں تھا۔ موت کی دھمکی، پھانسی پہ لٹکا دینا، آرے کے ساتھ چیر دینا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، بس ان کے لیے جو معنی رکھتا تھا وہ اللہ کا پیغام تھا کہ لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے۔ وَيَخْشَوْنَهُ صرف اسی سے ڈرتے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ بیٹے ہوئے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منہ بولے بیٹے تھے، اب یہ رشتہ ہی اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ لوگ زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے، پھر زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو آپ نے زینب سے نکاح کر لیا، تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی بہو کے ساتھ ہی نکاح کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو منہ بولے والا قانون تھا یہ ویسے ختم کر دیا کہ یہ تو وہ جاہلیت والا کام ہے، یہ نہیں چلے گا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ ہاں لیکن اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور آخری نبی بھی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اعتبار سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب بھی کبھی مشکل آئی، قوم نے آپ کو تانے دیے، اللہ رب العزت نے آپ کو فوراً تسلی دی وحی کے ذریعے کہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، ان یہ جو کہتے ہیں ان کہہ دیجئے، وداع اذاہم وتوکل علی اللہ، یہ جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اس کی فکر نہ کریں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، اللہ پہ بھروسہ رکھا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور اپنا حق ادا کیا، پھر صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، انہوں نے بھی حق ادا کر دیا، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کے پیغام کو جس طرح آیا ہو بہو اسی طرح آگے پہنچا دیا، ویسے ہی عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جیسے پیغام آیا ویسے ہی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔